السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج پوری دنیا میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، شہر اور گاؤں، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بدامنی اور بے چینی نہ پائی جاتی ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آتا ہے اور سکون کی تلاش میں ہے، لیکن حقیقی سکون دنیا کے کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ حقیقی سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی سوائے ذکر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی حد نہ رکھی اور فرمایا ذکر کرو، کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے، رات میں ہو یا دن میں، خشکی میں ہو یا تری میں، سفر میں اور حضر میں، غنا میں اور فقر میں، تندرستی میں اور بیماری میں، پوشیدہ میں اور ظاہر میں، یعنی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے ایک شخص کو دیکھا جو عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا کوئی نبی ہے؟ عرض کیا گیا نہیں۔ میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے؟ تو کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس کی زبان دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مساجد میں لگا رہتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے والدین کو گالیاں نہیں دلائی۔ اس شخص کا عرش کے نور میں ڈوبنے کا سبب تین چیزیں بنی۔ پہلی چیز، یہ شخص ہمیشہ ہمہ وقت اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں۔ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے شریعت مطہرہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں جو کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مومن، کمپلیٹ مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ دوسری چیز، اس شخص کا دل ہمیشہ مسجد کی طرف لگا رہتا تھا، مسجد میں لگا رہتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہیں ہمارا دل مسجد کی طرف ہو۔ جیسے ہی حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدا ہماری کانوں تک پہنچے، ہم مسجد کی طرف چلتے ہوئے نظر آئیں۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو چیزیں بہت زیادہ پسند ہے۔ پہلی چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور دوسری چیز وقت مقررہ پر نماز پڑھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کے متعلق فرمایا، جن اعمال کے متعلق فرمایا کہ یہ اعمال گناہوں کے معافی کا سبب بنتے ہیں اور نیکیوں کے اضافے کا سبب بنتے ہیں، ان میں ایک عمل مسجدوں کی طرف زیادہ چلنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَكَثْرَةُ الْخَطَايَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف زیادہ آنا اور جانا، یعنی مسجدوں کی طرف نماز کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے زیادہ آنا اور جانا۔
تیسری چیز، اس شخص نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کے والدین کو گالیاں دی جائے، اس کے والدین کو برا اور بھلا کہا جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایسا کام کریں جس کی وجہ سے ہمارے والدین کی عزت کی جائے، ہمارے والدین کا احترام کیا جائے، ہمارے پیرنٹس کا نام روشن ہو۔ ہم کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے والدین کو تکلیف دی جائے، ہمارے والدین کی عزت نہ کی جائے، ہمارے والدین کا احترام نہ کیا جائے، ہمارے والدین کا نام بدنام ہو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے راستے پر چل رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر جمنام نامی پہاڑ کے قریب سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو یہ جمنام ہے، اور سن لو کہ جو ممتاز لوگ ہیں، جو معزز لوگ ہیں، وہ قرب خداوندی پا لینے میں دوسروں سے آگے بڑھ گئے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت پا لینے میں دوسروں سے سبقت کر گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممتاز لوگ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتی رہتی ہیں۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، تو ہم اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کہنے لگے، سونا اور چاندی کے تعلق سے تو آیت نازل ہوئی، اگر ہم جان لیں کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے تو ہم اسے اختیار کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھا عمل، سب سے افضل کام ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور ایماندار بیوی ہے جو شوہر کے لیے نیکیوں میں مددگار بنے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تو میرا ذکر کرتا ہے، تو میرا شکر کرتا ہے، اور جب مجھے بھول جاتا ہے اور جب میرے ذکر سے غافل رہتا ہے تو میری ناشکری کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو اور اپنے سینوں کو معمور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے درمیان شیئر کریں، اور اسی طرح دینی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔